السلام علیکم ورحمۃ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 122 سے پڑھنا ہے، تو ذرا پہلے ہم تھوڑا سا ترجمہ کر لیتے ہیں سمپلی، اس کے بعد ہم تھوڑی سی اس کی تشریح کریں گے اور اس کے بعد آپ کے کویسچن لیں گے۔ آج کا لیکچر کوئی زیادہ لانگ نہیں ہوگا، شارٹ ہی ہوگا، آپ نے غور کرنا ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ لوگ، پیچھے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھوڑا سا کہ بھئی شیطان جن لوگوں کو بہکاوے میں ڈال دیتا ہے وہ غلط راستے کی طرف بہک جاتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے پھر، اور یہ اس سے بھاگنے کی جگہ نہیں بچنی۔ اب یہ قرآن کریم کا ایک اسلوب بھی ہے کہ قرآن کریم جہاں جہنم کا ذکر کرتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ جنت کا ذکر کر دیتا ہے، جہاں پہ قرآن جو ہے وہ اچھے لوگوں کا ذکر کرتا ہے اس کے بعد بروں کا کر دیتا ہے، اگر کہیں بروں کا پہلے کرتا ہے تو بعد میں اچھوں کا کر دیتا ہے۔ تو گویا ایک مینٹین قائم کرنا بھی ایک قرآن کریم میں یہ چیز نظر آتی ہے۔ تو یہ جس کو ہم اعتدال کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ڈراوا ہی ڈراوا ہے اور امید ہی نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ امید ہی امید ہے کوئی ڈراوا نہیں ہے۔ تو ایمان جو ہے وہ نام ہے انسان کے جو ہے نا وہ خوف اور انسان کی رجا کا۔ رجا کہتے ہیں امید کو، یعنی امید اور خوف کے مابین جو کہیں چیز ہے نا اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یعنی انسان نے اتنی بھی امید نہیں رکھنی کہ بھائی میرے جڑے عمل نے بہت نے، بس ہن میں بتھیرے اور کرن دی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی کام نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ کہے بس میں تو اگر عمل کرتا بھی ہو کہے بس میں تو کچھ کرتا ہی نہیں ہوں، یا کوئی ایک خوف سا ہو۔ اور جنت کے معاملے میں بندے کا جو ذہن ہو وہ یہ ہو کہ بھائی انسان کہے کہ بھئی مجھے خوف بھی ہے کہ کہیں مجھے جہنم میں ڈال نہ دیا جائے، اور مجھے یہ اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہے انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ صرف یہاں تو امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، او اللہ بڑا رحم و کریم ہے، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، ٹھیک ہے، رحمان رحیم ہے، اس نے معاف کر دینا ہے، اس نے اس کو معاف کر دیا، اس نے اس کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ ہم وہ مثالیں دے دیکھے کہ وہ ایک عورت نے کتے کو پانی پلایا، دوسرے نے جو ہے نا وہ فلاں کیا، اس نے 100 قتل کیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو اسپیسیفکلی دو چار واقعات ہیں نا ان کو ڈسکس کر کے ہم کیا کہتے ہیں، بس وہ اس کو میعاد مقرر کر کے ہم صحیح رستے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے سمپلی بات یہ ہے کہ ایمان جو ہے انسان کے رجا اور انسان کے خوف کے مابین کا نام ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ میں تمہیدی طور پہ بات کر کے پھر ہم ترجمہ کرتا ہوں میں سمپل۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ بھئی اگر مجھے یہ ہو کہ اللہ نے سب کو جہنم میں بھیجنا ہے، ایک کو جنت میں بھیجنا ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ میں ہوں گا، یہ امید ہے۔ اور اگر ایسا ہوگا سب کو جنت میں بھیجنا ہے، ایک کو جہنم میں بھیجنا ہے، مجھے اللہ سے خوف ہے کہیں میں وہ نہ ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں بھیجنا ہے۔ تو سویا اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھ کے اپنے اعمال کو درستگی کی طرف ہم لوگوں نے گامزن کرنا ہے۔ آئیے ذرا سمپل ترجمہ کر لیتے ہیں جتنا ہم نے 4-5 آیت پڑھنی ہے آج۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لے کے آئے، یعنی اکیلا ایمان لانا کافی نہیں ہے، اگرچہ ایمان میں عمل صالح آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کی امپورٹنس کی وجہ سے اس کو الگ سے ڈسکس کیا۔ وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، سندخلہم، ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے، جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ سمپلی ترجمہ ہمیں لگتا یہی ہے کہ بھئی نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اس کا کیا سادہ سا ترجمہ کہ نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو حیاتی یعنی حیات ہے، انسان کی جو زندگی ہے، اس کے مطابق، اس کی عقل اور فہم کے مطابق جو ہے وہ اسے ایک سکیچ بنا کے، ایسا نہیں ہے کہ جنت جو ہے وہ ہم اس کا کوئی وہ کر سکتے ہیں، جیسے حدیث مبارک میں آتا ہے نا، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی دماغ نے اسے سوچا نہیں ہوگا یار ایسی چیز ہے، یہ ایک تخیل آپ اس کو کر ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ اس کو انسان کے کرائیٹیریا اور انسان کے حالات و واقعات اور انسان کی آئیڈیل سٹیٹ کے مطابق اس کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے کہ جو اس کی فہم میں، اس کی عقل میں بیٹھ جائے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جنت جو ہے وہ اس میں آپ جیسے فرمایا نا پہلے اس پارے کے اندر، سورۃ بقرہ کے اندر اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ فیل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ کے اندر کہ بھئی یہ جو جنتی لوگ ہیں، یہ جو پھل کھائیں گے وہ لگے گا ایسا کہ جیسے وہ کہیں گے ہم یہ تو جنت میں بھی دیکھے، ہم نے تو یہ زندگی میں بھی دیکھے ہیں دنیاوی زندگی کے اندر، حالانکہ وہ اس کے مشابہ ہوں گے، وہ نہ ذائقے میں ویسے ہوں گے،
نہ ان کی جو قوت و طاقت ہے ویسی ہوگی، بلکہ وہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ تو گویا جنت ایسی چیز ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ انسان اس کا تخیل کر سکتا ہے۔ تو انسان کی آئیڈیل سٹیٹ جو دنیا کے اندر ہے اس کے مطابق ایک بات کی گئی ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار، جنت ایسی ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اب نہروں کا تذکرہ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون کون سی نہریں بہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ کہا کہ شہد کی نہر، دودھ کی نہر، پانی کی نہر، ٹھیک ہے۔ خالدین فیہا ابدا، اللہ تعالیٰ جب انسان کو کسی بھی شخص کو جنت میں ایک دفعہ داخل کر دیں گے نا تو اس نے پھر ہمیشہ رہنا ہے۔ لیکن جہنم کے لیے یہ اصول نے، یہ بات بھی اللہ کی رحمت پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جس شخص کو ایک دفعہ داخل کر دیا اس کو نکالنا نہیں ہے، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں داخل کر دیا، ہاں اگر وہ انسان اس کی توحید مضبوط تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے، اور اسی صورت میں آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہاں جس شخص نے توحید پر عمل پیرا ہوا، بس غلطیاں مسٹیک انسان سے ہوتی ہیں، ہر ایک سے ہوتی ہیں، اب اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں اگر ڈال دیتا اس کی غلطیوں کی وجہ سے، تو اس کی غلطیوں کی سزا بھگت کے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کرنا ہے۔ تو گویا اللہ نے ایسا نہیں کیا، جہنم کے لیے یہ رول نہیں بنایا کہ جو ایک دفعہ جہنم میں گیا اس نے وہاں سے واپس نہیں لوٹنا، لیکن جنت کا یہ رول ہے کہ خالدین فیہا ابدا۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں قرآن کریم میں کہیں پہ بھی ڈسکس نہیں کیا کہ ہر شخص جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ ہر شخص ہی جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں۔ احادیث مبارکہ اس چیز کی وضاحت کرتی ہیں کہ جس شخص نے جہنم میں جانا ہے ممکن ہے کہ وہ اپنے جو اس کی بدعمالی ہیں اس کے مطابق سزا بھگتے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل۔ ایون حدیث مبارکہ میں، احادیث مبارکہ کے مجموعہ میں یہ چیز بڑی اہم طریقے سے سمجھائی بھی گئی ہے اور بڑے واضح انداز میں موجود ہے کہ آخری جنتی کا کیا حساب ہوگا، کس طرح اس کو نکالا جائے گا، ٹھیک ہے، اور کس طریقے سے جو کہے گا اللہ تھوڑا قریب کر دو اس درخت کے، اور تھوڑا قریب کر دو، وہ تھوڑا دروازے کے قریب کر دو، وہ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، میں اس کو ڈسکس نہیں کر رہا، میں صرف آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت پہ یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں تو ہر شخص کو جب بھی داخل کرنا ہے تو ہمیشہ کے لیے، لیکن جہنم میں اگر کوئی شخص گناہگار ہے تو اس کو ہمیشہ نہیں کرنا، بلکہ اس کے نامہ اعمال، اس کے اعمال کے مطابق، انصاف کے عین مطابق، اللہ تعالیٰ تو انصاف کرتا، انصاف کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے، اس شخص کی جو برائیاں ہیں اس کے مطابق اسے سزا ملنی ہے اور پھر وہ جنت میں جائے۔ ہاں کفار کے متعلق یہ چیز ہے کہ کفار نے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جب گئے تو وہ ہمیشہ کے، چونکہ وہ کلمہ گو نہیں ہے، ان کی جو نیکیاں ہیں، جو دنیاوی نیکیاں وہ کرتے ہیں، وہ بڑی بڑی جو فرمز چلاتے ہیں اور جو لوگوں کی ایڈ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اس کا اجر ان کو دنیا میں ہی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بے شک ان کے مال کی فراوانی کی صورت میں مل جائے، وہ بے شک ان کی عزت اور حوصلہ افزائی کی صورت میں مل جائے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مومن کی آنکھ جو ہے، ایمان والے کی، مسلمان کی آنکھ جو ہے وہ اللہ کی آخرت پر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ مجھے آخرت میں دے۔ دنیا میں اگر انسان قرآن کریم پڑھا کے یا دوسری چیزیں پڑھا کے اگر کوئی اسے اجرت ملتی بھی ہے تو وہ اجرت اس کو پتہ ہے کہ یہ اس کا بدلہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے میری دنیا میں تھوڑی ہیلپ آؤٹ کی ہے، مدد کی ہے، اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں اور وہ بہترین کمائی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن انسان کا عقیدہ، انسان کا منہج، انسان کی سوچ، انسان کا فکر، انسان کا زاویہ، انسان کا اینگل جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں آخرت کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ قرآن کریم میں آتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، حدیث مبارکہ میں اس کی اور وضاحت آتی ہے من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، کام انسان کی، مرد کی، مومن کی، مسلمان کی آنکھ، نگاہ آخرت کے اوپر ٹھہری ہوتی ہے، کہتے بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، یہ نگاہ جو ہے وہ انسان کی اللہ کی آخرت کے اوپر ہوتی ہے، جنت کے اوپر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ ایمان والے کے ساتھ جنت کی بات کرتا ہے، یہ بات ایسا نہیں ہے، یہ وعد اللہ حق کا، یہ لوگ بات کر کے تو جو ہے نا وہ مکر جاتے ہیں، لیکن اللہ کی بات جو ہے وہ سچی بات ہے، اور اللہ کی بات سے سچی بات کون سی ہو سکتی ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، یہی بات ہے ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تعالیٰ کی بات سے سچی بات کیا ہو سکتی ہے۔ یہ آیت نمبر 122 جو ہے آئی تھنک آپ کو اس کا کانسیپٹ جو ہے کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن آتا ہے تو انشاءاللہ آپ سے اینڈ میں لیتا ہوں۔ آیت نمبر 123 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نساء ہے، لیس بامانیکم، نہیں ہے تمہاری آرزویں، تمہاری تمنائیں، تمہاری منشا، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کوئی اہل کتاب کی منشا اور آرزوؤں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔
کہ اب ہوتا پتہ کیا ہے، اب آپ نے اس یہ جو میں نے ابھی بات بیان کی ہے اتنی سی قرآن کریم کی اس آیت میں، ہوتا یہ ہے کہ بھئی جو یہود و نصارہ تھے نا، اہل کتاب جو تھے، وہ کہتے تھے بھئی ہم تو بڑی پیغمبر کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو بھئی یہ ہیں، ہمیں تو بھئی جہنم کی آگ نے نہیں چھونا، اگر ہم گئے بھی تو چند دن کے لیے جہنم میں جائیں گے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اور آج یہی باتیں کچھ مسلمان بھی کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، ہم تو سید ہیں۔ بھئی سید ہونا بذات خود، اگرچہ بذات خود ایک بہت بڑے منصب کی بات ہے، بہت بڑے اعلیٰ پن کی بات ہے، لیکن وداؤٹ عمل وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ 1000 کے ساتھ 3 زیرو لگے ہوئے ہیں نا، تو 3 زیرو کے ساتھ جب آپ 1 نہیں لگاتے تو وہ زیرو کی ویلیو نہیں رہتی۔ تو گویا 1 کیا ہے، وہ انسان کا عمل ہے۔ تو عمل نہیں ہے تو گویا آپ نے سارے اپنے کام کو کس سے ملٹیپلائی کر دیا، زیرو سے۔ نہ آپ کا نسب کام آ سکتا ہے، نہ آپ کا حسب کام آ سکتا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ نے قرآن کریم میں ذکر پڑھا ہوگا، یہ بڑا ایک علمی نکتہ ہے، آپ اسے نوٹ کریں، آپ اسے اپنے ذہن میں داخل کریں، اور اپنے بھائی، اپنے دوست، اپنے کولیگز، اپنے جو ہے نا فرینڈز کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کو آپ کے علم میں پختگی آئے۔ جناب نوح کا تذکرہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا، تو جناب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس نے کہا نہیں، میرے پاس سبب ہے، مجھے تیراکی آتی ہے، میں کر لوں گا، ٹھیک۔ انہوں نے کہا بھئی اللہ تعالیٰ نے جس کو آج بچانا ہے بچنا اس نے ہی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں کے سامنے دیکھا کہ بیٹا جو ہے وہ جناب نوح نے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا کہ بیٹا جو ہے وہ غرق ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کہا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اللہ یہ تو میری اہل سے ہے، یہ بیٹا جو ہے وہ کیا ہے، میرے اہل سے ہے۔ اور اللہ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اللہ تعالیٰ آپ کا وعدہ تو سچ ہے، آپ نے کہا تھا میں تیرے اہل و عیال کو بچا دوں گا۔ بھئی بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام یہ آپ کا بیٹا آپ کے اہل سے نہیں ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود کرائیٹیریا ڈیزائن کر دیا کہ انہ عمل غیر صالح، اس کی عمل نیک نہیں ہے۔ تو سمجھ یہ آئی کہ انسان کا نسب کبھی کام نہیں آ سکتا جب انسان عمل نہ کرے۔ تو ہم یہ جو کہتے ہیں نا قاری صاحب حافظ صاحب سانو بچا لی ہو تو اسی تو حفظ کیتا ہے، قاری صاحب کو اپنا نہیں پتا کہ اس نے جنت میں جانا نہیں جانا، اس کو بھی ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں جنت میں داخل کرے۔ انسان کے اعمال جو ہے وہ اتنے کوئی قابل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ انسان اگر یہ بات کہے کہ پتہ نہیں میرے اعمال کی وجہ سے اللہ جنت دے گا، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول آپ بھی؟ فرمایا جی ہاں میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا جو عمل ہے وہ اللہ کی رحمت کا سبب بنتا ہے۔ اب انسان کو عمل کرنے کے بعد اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے اس کی استقامت کی، اور اللہ سے کہنا ہے اللہ اس عمل کو قبول فرما کے اس کو میری اپنی رحمت کا ذریعہ بنا کے مجھے جنت میں داخل کر دے۔ یہ چیز انسان کو ہونی چاہیے۔ تو یہ جو لوگ تھے نا کفار اور اہل کتاب، یہ سوچتے تھے کہ بھئی ہم تو نبی کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی جو ہے نا ایک بات کی ہے جناب نوح کے بیٹے کے بارے میں، بھائی انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل نیک نہیں ہے تو آپ کے اہل سے نہیں ہے۔ تو انسان سید ہو جو مرضی ہو، عمل نہیں کرتا، عمل وہ اس کے جو ہے نا وہ الٹے سیدھے ہیں، تو وہ انسان کو نسب کام نہیں آتا۔ یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب سورہ احزاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر کیا تو اس وقت یہ بات کی کہ آپ باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ آپ اگر گناہ کرتے ہو تو گناہ بھی ڈبل، آپ اگر نیکی کرتے ہو تو نیکی بھی آپ کو کئی گنا بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس کی مقام ہے نا، مرتبہ ہے۔ تو پرابلم یہ ہے کہ بھئی سید ہے تو زیادہ آپ کو عمل کرنا ہے نیک، بات سمجھتے ہیں؟ آپ کو زیادہ کانشیس مائنڈ رہنا ہے۔ بھئی آپ کے پاس تو نسب بھی موجود ہے، ایک اچھا نسب ہونا، اس کے بعد بھی اچھا حسب ہونا، اس کے بعد بھی آپ جو ہے وہ اس طرح کی بات کریں، اس طرح کے کام کریں، آپ کے سامنے ہے صورتحال۔ اچھا کچھ کیا ہوتا ہے ہمارے پاکستان ہندوستان میں کہ لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بس جی اور دل دی نماز ہے فرضی، یہ اس کی نماز ہے جی، عمل کرنے دی لوڑ نہیں ہے۔ اور پیر صاحب بھی آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ پا جی اور تسی سانو جو ہے نا 2-4 بورے دیو تے موج مارو ہیں تو نماز پڑھنے دی لوڑ نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کریم نے بڑے ہی واضح انداز میں یہ بات کی ہے کہ وداؤٹ عمل انسان کبھی جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہوگا، اس کے پاس سکسیس نہیں ملے گی، یہ حقیقت بات ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ 4 بنیادی خوبیاں بیان کی اللہ تعالیٰ نے، الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ تو گویا نیک عمل انسان کو خسارے سے نکالنے کے لیے ضروری ہے۔ خسارہ کیا ہے کہ انسان جہنم میں جائے، اور انسان کی کامیابی کیا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو شخص جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو اس لحاظ سے انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھی عمل جو ہے وہ ضروری ہے، جیسا کہ آپ نے شعر بھی سنا ہوگا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی
جہنم بھی۔ تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی تم اپنی باتیں کری جاؤ کہ یار اپنی آرزویں بیان کیے جاؤ کہ ہمیں ایسا لگتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں۔ بھائی تمہاری آرزوؤں پہ اللہ تعالیٰ نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ جو بات کریں گے اللہ تعالیٰ ویسے کریں گے، نہ تمہاری آرزویں اللہ تعالیٰ کو چاہیے، نہ اہل کتاب کی آرزویں چاہیے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو شخص بھی عمل کرے گا برا اللہ اس کو اس کا بدلہ دے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ آپ قرآن پڑھیں، یقین مانیں کتنی صاف اور واضح بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی جو عمل کرے گا نا، جیسا کرے گا وہ پھر یہ نہیں ہے کہ عمل برا کیا ہو تو اس کو جزا اچھی مل جائے، اللہ تعالیٰ کے عدل کے خلاف ہے۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، وہ پھر اپنا کوئی دوست اور مددگار نہیں پائے گا۔ قرآن کریم میں آتا ہے، چیپٹر 3 میں ہے، سورۃ بقرہ میں ہے، سورۃ نمبر 2 میں ہے، آیت الکرسی کے فوراً بعد یہ آیت الکرسی میں آتا ہے، آیت الکرسی میں کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کس کے پاس یہ طاقت اور قوت اور جرت ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سفارش کر جائے۔ اور قرآن کریم میں سورۃ نبا میں چیپٹر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ثوابہ کے الفاظ ہے کہ جو شخص اللہ کے ہاں سفارش کرے گا تو وہ بات وہ کرے گا جو بات عین انصاف پر مبنی ہوگی۔ یعنی سفارش ایسے نہیں ہے کہ ہر ایرے گہرے نتو خیرے کی سفارش ہو جائے گی، جس نے کبھی زندگی میں کبھی کوشش نہیں کی، کبھی ان پٹ نہیں لگائی، کبھی انرجی نہیں لگائی، کبھی اللہ کی طرف بھاگا نہیں ہے، دوڑا نہیں ہے، نیکی کی طرف رغبت نہیں رکھی، ایسے شخص کی سفارش اللہ تعالیٰ نے الاؤ نہیں کرنی۔ یہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے۔ تو یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ، جو شخص عمل کرے گا، جو برا عمل کرے گا برا انجام ہے، پھر وہ یہ سمجھے برا عمل کر کے کہ شاید جو ہے نا وہ کوئی مجھے آ کے میری ہیلپ آؤٹ کر دے گا، میری مدد کر دے گا، ٹھیک ہے، فلاں مجھے بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، پاجی فلاں فلوں کوئی نہیں بچا سکتا قیامت دن، یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں۔ وَمَن يَعْمَلْ، اب یہ آیت نمبر 124 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی عمل کرے من الصالحات، نیک اعمال، نیک اعمال جس نے کیے، من ذکر او انثی، اللہ نے نیک اعمال کے لیے اللہ نے کوئی جنس کا تعین نہیں کیا کہ بھائی مرد نیک اعمال کرے گا تو اس کو تو اچھا بدلہ ملے گا، عورت کرے گی تو اس کو اچھا بدلہ نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے، مرد و عورت دونوں، آپ میں سے کوئی بھی نیک اعمال کرے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان انسان کا پختہ ہو، گویا یہاں پہ یہ سمجھ آتی ہے کہ توحید انسان کی پختہ ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی جنتوں کا مہمان ضرور بنائے گا۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور اللہ کبھی بھی کھجور کی گٹلی میں جو سوراخ ہوتا ہے نا، آپ اگر کھجور کو اوپن کریں، ایک تو ہے کھجور کی جو گٹلی ہے اس کے اوپر ایک شگاف باریک سا دھاگا ہوتا ہے، کچھ کھجور کی گٹھلیوں کے اوپر نا اوپر کی جانب ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، وہ سوراخ جتنا چھوٹا ہے نا اتنا باریک بھی اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا قیامت کے دن کہ بندے نے عمل نیک کیے ہوں اللہ کہے چل بھاگ، نہیں، بات یہ ہے کہ عمل نیک کیے ہوں وہ مومن ایمان کی حالت میں ہو نیک عمل، یہ نہیں ہے کہ کافر ہو اور کہے کہ میرے نیک عمل جو ہے نا قبول ہو جائیں گے، نہیں، شرط یہ ہے کہ آپ ایڈمٹ ہی تب ہوتے ہیں، آپ کی کاؤنٹنگ ہی تب شروع ہوتی ہے، آپ کی گنتی تب شروع ہوتی ہے جب آپ جو ہے وہ ایمان کے اندر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن احسن، آیت نمبر 125 ہے، اور کون اس سے بڑا اچھا انسان کون ہو سکتا ہے، اس سے زبردست انسان کون ہو سکتا ہے، اس سے احسن انسان کون ہو سکتا ہے، اس سے احسن دین کون سا ہو سکتا ہے کہ جو شخص ایسے دین کو اختیار کرے، ممن اسلم، پھر جو کچھ ہے وہ سپرد کر دے، وجہہ للہ، اللہ کی طرف اپنا چہرہ سپرد کر دے کہ اللہ میری رسی تیرے ہاتھ میں، جیسے تو کہے گا ویسے میں کروں گا۔ یہی ہے نا کہ اپنی جو ڈیزائرز ہیں اس کو سبمٹ کروا دینا اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ یہ میری تمام ڈیزائرز، میری خواہشات، میں اپنی جانب سے کچھ نہیں کروں گا، یہی ہے نا کہ میرا جسم میری مرضی، یہ تو بات ہی غلط ہے، بات سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ بھائی آپ مومن تب بنتے ہیں، اس شخص اچھا انسان ہی تب بنتے ہیں جب آپ کہتے ہیں ممن اسلم وجہہ للہ، کہ اللہ جو تیرا حکم ہے میرے لیے وہی ہے بس، جیسے ہے نا علامہ اقبال نے کہا کہ تقدیر کے پابند فقط نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ممن اسلم وجہہ للہ، اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد کر دینا، سبمیشن آف گاڈ کہہ لیں آپ اسے، وَهُوَ مُحْسِنٌ،
اور پھر یہ نہیں ہے کہ آپ کہو اللہ میں نے تیرے سپرد کیا تو نیکی بھی نہیں کرنی ہے، وہ کام نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو فری ول کیا ہے، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے طاقت و قوت دی، آپ نے نیکی بھی کرنی ہے، نیکی کے کاموں کی طرف رغبت بھی رکھنی ہے، نیکی کے کاموں کو ایڈ بھی کرنا ہے، نیک کام کرنے والوں کا ساتھ بھی دینا ہے۔ یہ بھی ساتھ ہے آپ کا کہ جیسے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار ہم پازیٹیو کام کریں، ہم قرآن کریم کی تعلیم کو عام کریں، آپ لوگ ماشاءاللہ سے وقت دیتے ہیں، آپ لوگ جن لوگوں کو ایڈ کرواتے ہیں، یہ بھی آپ کا جو ہے نا وقت دینا ہے، بات سمجھتے ہیں، یہ بھی آپ کا سیکریفائز کرنا ہے۔ وہ محسن کہ آپ نیکی کے کام کی طرف رغبت بھی رکھتے ہیں، اس کے لیے اپنی انرجی، اس کے لیے اپنا خاص وقت، اس کے لیے اپنا متعین وقت آپ صرف کرتے ہیں، اور یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو نوازتا ہے۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور اتباع جو ہے وہ ملت ابراہیم کی کرنی ہے جو یکسو ہو کے، بات سمجھتے ہیں، یعنی ایک تو اشارہ کہ توحید ابراہیم جیسی، معاملہ ابراہیم جیسا، اور دوسرا بات یہ کہ ملت ابراہیمی کیا ہے، وہ اصل میں ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے قریب یقیناً وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو اپنایا، ان کی باتوں کو اپنایا، جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی جو قصے اور جو قصص ہیں جو قرآن کریم نے ڈسکس کیا ہے، ان سے جو اسباق حاصل ہوتے ہیں توحید کے خلاف، جیسے ان کھڑے ہوئے، جیسے وہ سٹینڈ لیا، اللہ پہ ایمان کی جو ان کا قوت اور انداز ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پھر آپ کے اندر پیدا ہوں، اپنی قوم سے جو ہے نا پنگا لینا آپ کو آتا ہو، بات سمجھتے ہیں، سٹانس لینا آپ کو آتا ہو توحید کے معاملے میں۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو تو بھائی اپنا خاص دوست بنایا، خلیل بنایا، اور خلیل یہ دوستوں کی کیٹیگری میں سب سے اعلیٰ کیٹیگری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اگر کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا خلیل اللہ ہے۔ تو یہ دوستی کی کیٹیگری میں نا سب سے عمدہ اور پاکیزہ اور سب سے اعلیٰ کیٹیگری خلیل ہونے کی کیٹیگری ہے کہ انسان کسی کو اپنا خلیل بنا لے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ دیکھیں آپ، یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو ایمان ہے وہ ایسا پختہ ایمان۔ آگے چلیں، آیت نمبر 126 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین۔ دیکھو بھائی انسان کا نا ایمان ہونا چاہیے کہ بھائی زمین و آسمان میں جو چیز بھی موجود ہے، آسمان دنیا کا پورا سٹرکچر، اور زمین کے اندر اور اوپر اگنے والی تمام چیزیں، جاندار سے لے کے چرند پرند، نباتات، جمادات، تمام کے تمام جو ہیں وہ اللہ کی کریشن ہے، اللہ اس کا خالق ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ یہ انسان کا عقیدہ ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ نے اپنی پوری تخلیق جو کی ہوئی ہے نا، اس کو اللہ نے احاطہ بھی کیا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے اختیار سے باہر ہے۔ بعض اوقات انسان اتنی بڑی چیز بنا دیتا ہے، اب بس بھی تو انسان بناتے ہیں نا، اب بس کو انسان ایسے ایک ہاتھ سے دونوں ہاتھوں سے پکڑ سکتا ہے، ایک بندہ نہیں پکڑ سکتا۔ یعنی ایک بندہ جس نے بنائی ہے اگر بالفرض، اس کے اکیلے اب وہ احاطہ نہیں کر سکتا۔ کوئی بڑی چیز ہے، ٹرین بنا لے کوئی، وہ ایک احاطہ نہیں کر سکتا بندہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بنا کے اپنی پوری مخلوق کا اللہ تعالیٰ تو احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ ایک ایک چیز سے واقف ہے، اس کی ایکسیس جو ہے نا، بے شک وہ علمی حیثیت سے ہے، بے شک وہ دیکھنے کی حیثیت سے ہے، اللہ کی ایکسیس بڑی مضبوط ہے۔ ہماری جو ہے وہ محدود چیزیں ہیں، ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، ہم جو ہے وہ جو ہے نا وہ عابد ہیں، وہ معبود ہے، ٹھیک ہے، ہم مخلوق ہیں۔ معاملہ یہ سمجھنے والا ہے۔ آگے چلتے ہیں، آخری آیت مبارکہ جو آج کی ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے ہمارے پاس آیت نمبر 127، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ سورہ نساء ہے، اس میں عورتوں کے متعلق بہت تذکرہ ہے، پیچھے بھی آپ لوگ پڑھ کے آئے ہیں۔ یہ آیت جو آج ہم نے پڑھنی، اس کے بعد جو کل والا لیکچر ہوگا اس میں بھی عورتوں کا ذکر موجود ہے کثرت کے ساتھ، اور وہ ان کے مسائل کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ یہاں میں بھی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو اب میں کوشش کرتا ہوں، انسان بھول بھی جاتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کوشش میں بھی کرتا ہوں، آپ لوگ بھی کیا کریں کہ جب میں کہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو آپ لوگ بھی ساتھ یہ لازمی کہا کریں۔ تو یہ حق ہے،
ہمیں کہنا چاہیے، قرآن کا بھی حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی یہ بات جو ہے ضروری ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور وہ فتویٰ مانگتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عورتوں کے متعلق۔ اب وہ فتویٰ جو مانگتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس نہیں کیا، لیکن جو جواب دے دیا نا، دیکھو نا، میں مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ سوال اگر ڈسکس نہیں کرتے، جواب دے دیتے ہیں، تو آپ کے جواب سے یہ بات پتہ لگائی جا سکتی ہے نا کہ بھئی سوال کیا ہوگا اس کا، یا سوال کیا بنے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا آگے، یہ بتا دیا کہ بھئی یہ جو سوال کرتے ہیں آپ سے، یہ نہیں بتایا کہ سوال کیا کرتے ہیں، اور جواب دے دیا۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتویٰ دیتا ہے اس معاملے میں، بتاتا ہے آپ کو اس معاملے میں، وَمَا يُتْلَى، اور جو پڑھا جاتا ہے، علیکم تم پر، فی الکتابی کتاب میں آلریڈی یہ چیز بھی موجود ہے پہلے، جو آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے اس آیت مبارکہ، فی یتام النساء، جو یتیم لڑکی ہیں نا، یتیم بچیاں جو بچ جاتی ہیں، ان کے والدین فوت ہو گئے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ آلریڈی آپ سورہ نساء کے ابتدا میں یہ چیزیں تھوڑی سی ڈسکس کر کے آئے ہیں۔ فما فی یتام النساء، یتیم لڑکیوں کے بارے میں، اللہ تھی وہ جو لا تؤتونہن، نہیں تم دیتے انہیں، ما کتب لہن، جو ان کا حق مہر ہے نا اس کے متعلق بات ہو رہی، وترغبون، اور تم رغبت رکھتے ہو، ان تنکحن، کہ تم نکاح کر لو ان سے، والمستضعفین، اور کمزوروں کے بارے میں، من الولدان، بچوں میں سے، وان تقوموا، اور یہ کہ تم قائم کرو، للیتامى، یتیموں کے لیے، بالقسط، انصاف پر۔ یہاں تک میں بات تھوڑی بیان کر دی، اب میں تھوڑا اس کو تشریح کرنے لگا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے یہاں پہ، غور سے سنیے گا، اور یہی چیزیں ہماری سمجھنے والی، جو سمجھنے والی باتیں ہوتی ہیں نا، لیکچر کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ سمجھنے والی باتوں کے اوپر زیادہ فوکس کریں، کیونکہ ترجمہ آپ لوگ سمپلی جو تذکیر ہے اس کو کچھ نہ کچھ سمجھ پائیں گے، لیکن سمجھیں صحیح اس آیت کا فہم کیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ نساء کے ابتدا میں یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی تمہیں اگر خوف ہونا یتیم عورتوں کے متعلق تو تم ان سے نکاح نہ کرو، ان کا نکاح کسی اور سے کروا دو۔ بھائی بات سمجھتے ہیں؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، ٹھیک ہے، ان کا نکاح بھائی کسی اور سے کروا دو۔ اب صحابہ کرام جو ہے وہ اور سے ہی کروانے لگ گئے نکاح، یعنی اب تمام کے تمام جو ہے وہ اور اس سے نکاح کروا رہے ہیں، اس سے نکاح کروا، اس سے کروا، یعنی جو رشتہ دار جو ہے، جو ولی ہے، وہ نہیں کر رہا نکاح، حالانکہ ولی کے محرم بھی نہیں، وہ مطلب حرام رشتہ بھی نہیں ہے کہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا ہوا کہ ایک دوسری رائے پیدا ہوئی، وہ یہ کہ بھائی اب کوئی شخص انصاف کے ساتھ اگر کام کرتا ہے، یہ تقوم للیتامى بالقسط، ٹھیک ہے، اور وہ حق مہر بھی دے گا، وہ حق مہر بھی دیتا ہے، تو وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، تو وہ نکاح کیا نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، وما تفعلوا، اور جو بھی تم کرو گے، من خیر، بھلائی میں سے، یعنی تمہارے دل میں اگر نیکیاں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو ولی بنا ہے اس یتیم بچی کا، وہ اس سے نکاح کرے تو وہ زیادہ اس کو جو ہے نا وہ ترجیحی طور پہ فوکس کر سکتا ہے، نشوونما کر سکتا ہے، اس کی پروٹیکشن کر سکتا ہے، اس کی حفاظت کر سکتا ہے، اس کے امور کو سمجھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے جو ہے نا خاندانی نظام کو سمجھ سکتا ہے، تو وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر کام ہوتا ہے۔ تو جب ایسی صورتحال ہو تو اب یہ نہیں کرنا کہ آپ کسی اور سے ہی نکاح کرواؤ، نہیں، آپ خود بھی کر سکتے ہیں نکاح، لیکن بات وہی ہے، دل آپ کا صاف ہو اس معاملے میں کہ آپ نے حق مہر بھی دینے اور اس کے جو حقوق ہیں وہ بھی آپ نے دینے، تو اس میں نکاح کرنے میں ایسی عورت سے پھر کوئی پرابلم نہیں ہے، اگرچہ وہ ولی کیوں نہیں ہے، اس کا بڑا کیوں نہیں ہے، اس کے والد فوت ہو گئے ہیں، بچہ پیچھے چاچا بچہ یا کوئی اور ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے خوب جاننے والا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ بھائی اگر تم کوئی ڈنڈی مارتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آگاہ ہے، نوٹ آؤٹ ہو رہی ہے آپ کی ساری باتیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آیت نمبر 127 تک اگر آپ میں سے کسی کا کوئی کویشچن ہے جو آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو یو کین آسک می۔ جی نیدا فاروق نے ہینڈ ریز کیا ہے، جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میرا یہ کوشچن ہے کہ ولی کا مطلب جو یتیم کی سرپرست کرے گا وہ ہوگا؟ جی ایسا ہوتا ہے نا کہ بھئی اب والد وہ فوت اس ہو کی گئے، رائٹنگ میں والد فوت ہو گئے، اب کون بھئی کوئی بچوں کو تو سنبھالے گا نا، والدہ نہیں ہے یا کوئی پرابلم ہے، ظاہری بات ہے اب بچیوں کے نکاح کے لیے کوئی نہ کوئی سرپرستی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، والد بھی نہیں ہے کسی کا، والدہ بھی نہیں ہے، اب کیا کریں بچے، تو یا والدہ پہلے فوت ہو گئی ہے، والد بعد میں فوت ہو گیا، بچے پھر بھی چھوٹے ہیں،
اب اس کا کوئی نہ کوئی سرپرست بنے گا، وہ سرپرست یا تو اس کا چچا بن جائے گا یا کوئی اور قریبی رشتہ دار بنے گا، تو وہ جو سرپرست ہے وہ اس کو ولی کہتے ہیں۔ اگر سرپرست دیکھتا ہے کہ بھائی میں اپنے دل کو صاف کر کے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اس کے حقوق ادا کرتا ہے، اور اس کا نیت اس کی صاف اور درست ہے، راست گو ہے، اور کوئی جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ مال پہ قابض اور اس ٹائپ کا کوئی اس کی سوچ و فکر ہے، تو وہ نکاح کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ دیکھتا ہے کہ دوسرا اس میں جو ہے نا وہ رائے بہتر ہے کہ میں جو ہے نا مجھے خوف ہے کہ کہیں میں کسی ایسے کام کی طرف غلطی نہ کر بیٹھوں، کوئی ایسی کہ میں کسی کے مال کو ضبط کر لوں، یا کسی پہ کوئی میں اس طرح کا جو ہے نا وہ کروں جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا وہ اپوزٹ بات ہو، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے پھر وہ نکاح نہ کرے۔ تو یعنی دونوں رائے اللہ تعالیٰ نے اس پہ الاؤ کر دیا انسان کی اپنی نیت کے اوپر۔ جی اگر چچا ہے تو اس کا بیٹا پھر نکاح کرے گا، سرپرست چچا ہے تو؟ اب وائس نہیں آ رہی آپ کی، کیا کہہ رہے ہیں؟ سر اگر سرپرست اس کا چچا بنا ہے تو چچے کے بیٹے سے پھر نکاح ہوگا یا بیٹی سے؟ ظاہری بات ہے وہ کنڈیشن دیکھیں گے کیا کنڈیشن ہے، اگر بھائی ظاہری بات ہے کنڈیشن دیکھیں گے کہ بھائی بیٹی ہے تو بیٹے کے ساتھ ہوگا، بیٹا ہے تو بیٹی کے ساتھ ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی جو مال ہوتا ہے نا، مال وہ جو شخص یتیم ہے اس کا مال کافی زیادہ ہوتا ہے، تو چچا کے ذہن میں آیا تھا کہ چلو جی انہوں گھر لے کے آنے ہیں، تو اس مقصد کے لیے بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے نکالی ہے کہ اگر انسان یہ مقصد نکال کے پازیٹیو سینس کے ساتھ اس معاملے کو طے کرتا ہے، اپنے گھرانے میں معاملہ طے کر لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ زیادہ بہتری اس کام میں ہے، تو اس کو یہ طریقہ اڈاپٹ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی جی ٹھیک ہے۔ جی کسی اور کا کوئی کویسچن ہے جی آج کے سبق سے ریلیٹڈ؟ کلیئر ہے بھی سب لوگوں کو؟ تو پھر ہم دعا پڑھ لیتے ہیں ماشاءاللہ جی۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔